قرآن میں 4 اہم شرک جانیے قرآن سے۔ بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ بھائی میرا ایک سوال ہے، سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 106 کے بارے میں۔ آپ پہلے یہ آیت دیکھیں، پھر میں اپنا سوال کرتا ہوں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور نہیں ایمان لاتے ان میں اکثر ساتھ اللہ کے مگر سوائے اور وہ ہیں شرک کرنے والوں میں۔ تو بھائی اس آیت میں اللہ نے کہا کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہوئے، یعنی وہ ایمان لانے کے بعد خود کو مسلم سمجھنے کے بعد شرک کر رہے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ کون سے شرک ہیں جو خود کو مسلم سمجھنے والے کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں؟ بھائی قرآن میں اللہ نے مختلف طرح کے شرک بیان کیے ہیں، جیسے شرک بھی اللہ، شرک بھی ربی، شرک بھی عبادتی اور شرک فی حکم ہی۔ آئیے ان شرک کی تمام اقسام کو قرآن سے سمجھتے ہیں۔ ان میں پہلا شرک ہے شرک بھی اللہ، جو قرآن میں تقریباً 10 مرتبہ آیا ہے، اور شرک بھی کہہ کر قرآن میں تقریباً مزید 11 مرتبہ آیا ہے۔ تو اس شرک بھی اللہ میں 3 لفظ ہیں، شرک بھی اللہ۔ شرک کے معنی ہے شریک کرنا یا جوڑنا، جیسے کسی کا کسی بات یا چیز کے ساتھ تعلق جوڑنا، اور بی لفظ کے معنی ہے ساتھ یا کے ساتھ، اور اللہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ تو شرک بھی اللہ کے معنی ہوئے اللہ کے ساتھ جوڑنا۔ اس شرک کو اللہ نے سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 33 میں سمجھایا ہے۔ آپ یہ آیت دیکھیں، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ کہہ دو بے شک جو حرام پابند کیا میرے رب نظام چلانے والے نے، خاص حد سے نکلنا جو واضح ہوں اس سے اور جو اندر ہوں، اور خاص گناہ اور خاص سرکشی ساتھ مختلف خاص حق کے، اور کہ تم شرک کرو جوڑو ساتھ اللہ کے جو نہیں نازل ہوئی ساتھ اس کے دلیل، اور کہ تم کہو اوپر اللہ کے جو نہیں تم علم رکھتے۔ بھائی اس آیت میں اللہ کچھ حرام کام بتا رہے ہیں جس میں شرک بھی اللہ ہی بھی شامل ہے، اور اللہ شرک بھی اللہ ہی کو واضح کر رہے ہیں کہ شرک بھی اللہ ہی ہے، اللہ کے ساتھ ایسا جوڑنا جس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی، اور نازل تو صرف قرآن ہوا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے ساتھ کوئی بھی بات جوڑتے ہیں جس کے لیے آیت کی دلیل موجود نہیں تو ہم شرک بھی اللہ ہی کرتے ہیں۔ بھائی کیا آپ اس کی کوئی مثال دیں گے؟ بالکل میرے بھائی، جیسے اگر آپ کہیں کہ قرآن کے ہر لفظ پڑھنے پر اللہ 10 نیکی دیتا ہے۔ اب یہ بات قرآن کی کسی آیت سے ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے کتاب کو ہدایت کے لیے بنایا ہے، اور سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 24 میں غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کو کہا ہے۔ تو جب آپ بغیر سمجھ کے قرآن پڑھنے پر اللہ کے 10 نیکی دینے کی بات کرتے ہیں تو آپ شرک بھی اللہ ہی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان نہیں کیا۔ تو بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ہم سنتے ہیں کہ فلاں آیت پڑھ لو تو اللہ یہ کام کر دے گا، یا فلاں جگہ جا کر دعا مانگو تو اللہ ضرور سنے گا، یا فلاں وظیفہ پڑھ لو تو اللہ صحت دے گا، یا فلاں وظیفہ پڑھ لو تو اللہ رزق بڑھا دے گا، یا فلاں وظیفہ پڑھ لو تو اللہ گناہ معاف کر دے گا، یہ سب شرک بھی اللہ ہی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایسا کچھ نہیں کہا، اور ہم ادھر ادھر سے سن کر اللہ سے جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل میرے بھائی۔ یا اللہ بھائی یہ شرک بھی اللہ ہی تو ہم سب بہت کرتے ہیں اور آیت کے مطابق حرام کام کرتے ہیں۔
جی بھائی، اب جو دوسرا شرک ہے قرآن میں وہ ہے شرک بربی، اور شرک بربی قرآن میں 5 مرتبہ آیا ہے۔ اس میں 4 لفظ ہیں، شرک بی ربی ی۔ شرک کے معنی ہے شریک کرنا یا جوڑنا، اور اب بی لفظ کے معنی ہے ساتھ یا کے ساتھ، اور ربی کے معنی ہے پالنے والا یا نظام چلانے والا، اور یہ کے معنی ہے میں یا میرے۔ تو شرک بربی کے معنی ہوئے میرے نظام چلانے والے کے ساتھ جوڑنا۔ اس شرک کو اللہ نے سورہ 16 کی آیت نمبر 54 میں اور سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 64 میں سمجھا دیا ہے۔ آپ یہ آیات دیکھیں، ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، پھر جب دور کرتا ہے خاص نقصان بارے میں تم سب کے، جب ایک گروہ تم سب سے ساتھ ان کے رب نظام چلانے والے شرک کرتے جوڑتے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ کہہ دو اے تعلق رکھنے والے خاص کتاب کے، آؤ طرف ایک بات برابر ہے درمیان ہمارے اور درمیان تم سب کے، کہ نہیں ہم عبادت حکم پر عمل کریں مگر سوائے اللہ کے، اور نہیں ہم شرک کریں جوڑیں ساتھ اس کے کوئی چیز، اور نہیں پکڑیں ہمارے بعض کو رب نظام چلانے والے سے دوسرے کمتر اللہ کے، پھر کہ وہ پلٹیں پھر کہو گواہ رہو ساتھ کہ میں مسلم، حکم پر عمل کر کے سلامتی میں آنے والوں میں۔ بھائی، اس آیت میں اللہ نے رب یعنی نظام چلانے والے کے ساتھ شرک یعنی نظام چلانے والے کے ساتھ جوڑنا واضح کیا ہے، اور آیت کے مطابق جب ہماری زندگی میں سے کوئی تکلیف نکل جاتی ہے تو ہم اپنے نظام چلانے والے کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں ساتھ جو اللہ نے ہم کو دیا، اور دوسری آیت میں بتایا کہ ہم ایک دوسرے کو رب بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرے کو رب کیسے بنا لیتے ہیں؟ جی بھائی، رب کہتے ہیں پالنے والے کو یا نظام چلانے والے کو۔ تو جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے معاملات یا نظام کوئی انسان چلا رہا ہے تو ہم شرک بربی کرتے ہیں۔ بھائی، کیا آپ اس شرک بربی کے بارے میں کوئی عام زندگی کی مثال دیں گے؟ جی بھائی، اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے ظلم صرف اس وجہ سے برداشت کر رہی ہے کہ اس کا رزق اس کے شوہر کی وجہ سے چلتا ہے، تو وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اس کی زندگی کا نظام اس کا شوہر چلا رہا ہے، تو وہ اپنے شوہر کو اپنا نظام چلانے والا سمجھ رہی ہے۔ تو یہ ہے جوڑنا اللہ کی رب کی صفت کے ساتھ، اور یہ ہے شرک بربی۔ یا اللہ! اور بھائی، یہ شرک بعبادتی کیا ہے؟ جی بھائی، اب جو تیسرا شرک ہے قرآن میں وہ ہے شرک بعبادتی۔ اس میں 3 لفظ ہیں، شرک بی عبادتی۔ اس میں شرک کے معنی ہے شریک کرنا یا جوڑنا، اور بی لفظ کے معنی ہے ساتھ یا کے ساتھ، اور عبادتی ایک عمل ہے، اور عبادتی کے عمل کرنے والے کو عبد کہتے ہیں۔ عبد کے معنی لوگ غلام یا نوکر کے کرتے ہیں، اور چونکہ غلام کا کام مالک کے حکم پر عمل کرنا ہے تو عبد کے معنی ہوئے حکم پر عمل کرنے والا، اور عبادتی کے معنی ہوئے حکم پر عمل کرنا۔ تو شرک بعبادتی کے معنی ہوئے اللہ کے حکم پر عمل کے ساتھ جوڑنا۔ اس شرک کو اللہ نے سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 110 میں بیان کیا ہے۔ آپ یہ آیت دیکھیں، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔
کہہ دو بے شک جو میں ہوں بشر تم سب کی طرح وہی متاثر کیا میری طرف، بے شک جو حکم دینے والا تم سب کا، حکم دینے والا ایک، پھر جو ہیں امید رجوع کرتے بیان سے اس کے رب نظام چلانے والے، پھر یقیناً عمل کریں، عمل اصلاح درست کرنے والے اور نہیں شرک کریں، جوڑیں ساتھ عبادت حکم پر عمل کرنے اس کے رب نظام چلانے والے کے کسی کو۔ تو بھائی اس آیت میں اللہ نے شرک بعبادتی سے منع کیا ہے، اور عبادت چونکہ حکم پر عمل کرنا ہے تو اللہ کے حکم پر عمل کے ساتھ کسی کو جوڑنا شرک بعبادتی ہے۔ بھائی کیا آپ اس شرک کی کوئی مثال دیں گے کہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کے ساتھ کیسے جوڑتے ہیں؟ جی بھائی، آپ سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 18 دیکھیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور یہ عبادت حکم پر عمل کرتے ہیں دوسرے کمتر سے اللہ کے، جو نہ ان کا نقصان کر سکتے ہیں اور نہ ان کا فائدہ کر سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ہیں ہماری سفارش کرنے والے اللہ کے پاس۔ کہہ دو کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو ساتھ جو نہیں وہ جانتا، بیچ خاص بلندی اور نہیں بیچ خاص پستی، وہ بہت علم والا اور بہت بلند ہے اس پر جو وہ شرک کرتے جوڑتے ہیں۔ یا اللہ، بھائی مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سفارشی یا شفاعت کرانے والا سمجھ کر اس کے حکم پر عمل کرنا شرک ہے۔ جی بھائی، لوگ دوسرے انسانوں کو سنی سنائی باتوں سے یا اپنے خود ساختہ معیار کی بنیاد پر اللہ کے ولی یا نیک بندے سمجھ لیتے ہیں، اور ان کی ہدایات یا احکامات پر بغیر اللہ کی کتاب سے تصدیق کیے عمل کرنے لگتے ہیں اور شرک بعبادتی کرتے ہیں۔ مثلا لوگ اپنے دینی رہنماؤں کی باتوں پر اللہ کی کتاب سے تصدیق کیے بغیر ایمان لے آتے ہیں، اور اللہ کے احکامات چھوڑ کر اپنے مذہبی رہنماؤں کے احکامات پر عمل کر کے شرک بعبادتی کرتے ہیں۔ بھائی کیا آپ اسی بات کو مزید واضح کریں گے؟ جی بھائی، آپ کے مذہبی رہنما آپ کو اپنے فرقے کا حصہ بناتے ہیں، جبکہ سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 159 میں اللہ نے فرقوں کا حصہ بننے سے منع کیا ہے، اور سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 30 سے 32 میں اللہ نے فرقہ کا حصہ بننے والوں کو مشرک کہا ہے، کیونکہ وہ لوگ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے بجائے اپنے دینی رہنماؤں کی باتوں پر عمل کر کے شرک بعبادتی کرتے ہیں۔ یا اللہ، یہ شرک بھی ہم سب عام کرتے ہیں۔ جی بھائی، اب جو چوتھا شرک ہے قرآن میں وہ ہے شرک فی حکمی ہی۔ اس میں 4 لفظ ہیں، شرک فی حکمی ہی۔ اس میں شرک کے معنی ہیں شریک کرنا یا جوڑنا، اور فی لفظ کے معنی ہے بیچ، اور حکم تو آپ جانتے ہیں، اور ہی کے معنی ہے اس کے، تو شرک فی حکمی ہی کے معنی ہے اس کے حکم کے بیچ جوڑنا۔ اس شرک کو اللہ نے سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 26 میں بیان کیا ہے۔ آپ یہ آیت دیکھیں، قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ کہہ دو اللہ زیادہ جانتا ہے، ساتھ جو ٹھہرے ہوئے اس کے لیے نہ دیکھا ہوا خاص بلندی اور خاص پستی سمجھ لینے والا دیکھتا ہے، ساتھ اس کے اور سمجھ لینے والا سنتا ہے، نہیں ان کے لیے اس کے دوسرے کمتر سے ولی سے، اور نہیں شرک کرتا جوڑتا بیچ اس کے حکم کسی کو۔
بھائی اس آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ شرک فی حکمی ہی نہیں کرتا ہے، اور شرک فی حکمی ہی کے معنی ہے اس کے حکم کے بیچ جوڑنا، اور چونکہ اللہ کے حکم تو صرف اللہ کی کتاب میں ہے تو اللہ اپنی کتاب میں موجود اپنے حکم کے ساتھ کچھ نہیں جوڑتا۔ تو اگر آپ اللہ کی کتاب میں موجود اللہ کے کسی بھی حکم کے بیچ کسی کو بھی جوڑتے ہیں، چاہے انسان کی بات یا انسان کی کتاب، تو آپ شرک فی حکمی ہی کرتے ہیں۔ بھائی کیا آپ اس شرک کی کوئی مثال دیں گے کہ ہم اللہ کے حکم کے بیچ کیسے جوڑتے ہیں؟ جی بھائی، یہ والا شرک تو بہت عام ہے۔ مثلاً اللہ نے قرآن میں صلاۃ قائم کرنے کا حکم دیا اور 90 کے قریب آیات کے ذریعے اپنی صلاۃ سمجھا دی جو احکامات کے لیے رابطہ ہے، مگر لوگوں نے پہلے صلاۃ کے بنیادی حروف صاد، لام، واو کو کہیں نماز، کہیں رحمت اور کہیں درود کہا، اور کہا کہ صلاۃ کے حکم پر عمل کرنے کی تفصیل اللہ کی کتاب میں نہیں اور رسول کے نام پر گھڑی کتابوں میں ہے، اور اگر آپ صلاۃ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے فرقے کی کتابوں میں موجود نماز کے طریقے پر عمل کریں۔ تو یہ ہو گیا شرک فی حکمی ہی، یعنی اللہ کے حکم کے بیچ کسی انسان کی بات یا کتاب جوڑنا۔ اس لیے ان مشرک لوگوں کو اگر آپ قرآن سے کچھ بیان کریں گے تو یہ مشرک لوگ آپ کی بات کی تصدیق کرنے کے بجائے فوراً کہیں گے کہ قرآن سے نماز کا طریقہ دکھاؤ، تاکہ قرآن کو نامکمل ثابت کر کے اللہ کے حکم کے ساتھ دوسری کتابیں جوڑنے کا جواز بنا کر شرک فی حکمی ہی کر سکیں۔ اسی طرح الربا حاصل نہ کرنے کا حکم قرآن میں ہے، اور اللہ نے واضح کیا ہے کہ الربا البیع نہیں ہے، اور البیع کہتے ہیں مدت والے سودے کو، یعنی اللہ نے واضح کر دیا کہ الربا کا کسی بھی کاروبار سے تعلق نہیں، مگر لوگوں نے الربا کو پہلے بنایا سود، اور اللہ کے منع کرنے کے باوجود انسانوں کی لکھی ہوئی رسول کے نام پر گھڑی کتابوں سے تفصیل لے کر الربا کو سود بنا کر اللہ کے حکم کے ساتھ باتیں جوڑ کر شرک فی حکم ہی کیا۔ یا اللہ، یہ شرک بھی ہم بہت کرتے ہیں، تو بھائی ہم ان چاروں شرک یعنی شرک بھی اللہ، شرک بھی ربی، شرک بھی عبادتی اور شرک فی حکمی ہی سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ بھائی یہ بہت آسان ہے، آپ کو بس اس بات پر ایمان لانا ہے کہ آپ کی زندگی کا نظام کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ چلاتا ہے، اور اللہ آپ سے براہ راست اپنی کتاب کے ذریعے کلام کرتا ہے، اور اس نے اپنا ہر حکم اپنی مرضی کی تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے۔ تو آپ کو اپنے کسی بھی معاملے میں اللہ کی کتاب کے علاوہ نہ کسی اور انسان کی بات، نہ کسی اور انسان کی کتاب سے رجوع کرنا ہے، اور اللہ سے جوڑ کر کوئی بھی آپ سے کوئی بات کرے تو اس سے آیت کا حوالہ مانگے اور قرآن سے تصدیق کریں، اور اللہ سے جڑی جس بات کی آپ نے اللہ کی کتاب سے تصدیق نہیں کی اس پر اپنا منہ بند رکھیں، اور اس بات کو آگے بیان کر کے شرک اور حرام کام نہ کریں۔ اور آپ ہماری مختلف موضوعات پر 50 سے زائد ویڈیوز ہمارے فیس بک پیج یا ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل یا ہماری www.questionquran.com کے نام سے موجود ویب سائٹ سے دیکھیں، اور گھر میں موجود لفظ با لفظ ترجمہ والے قرآن سے تصدیق بھی کریں۔ آپ ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں، اور آپ ہماری ایپ سٹور اور پلے سٹور پر کوسچن قرآن کے نام سے موجود مفت موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ہزاروں سوالات اور ان کے جوابات براہ راست قرآن سے حاصل کریں اور مختلف ترجموں سے قرآن کا مطالعہ کریں۔